السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شریف لڑکی تھی، ابا کی بیماری کی وجہ سے نوکری ڈھونڈ رہی تھی، مگر میرا حسن میرے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ مجھے نوکری تو نہ ملی، البتہ میں سب کی گندی نظروں کا شکار ہونے لگی، اور پھر حالات سے مجبور ہو کر میں ایک رات جسم فروشی کرنے سڑک پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ لڑکوں نے سودا کر کے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، لیکن اب میں اس گناہ سے بچنا چاہتی تھی۔ جب ہی روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی، اسی وقت کچھ پولیس والوں نے گاڑی کو روکا اور پھر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ان پولیس والوں نے اندھیری جگہ لے جا کر مجھے خود کبھی کبھی ہم نادان لڑکیاں حالات سے مجبور ہو کر ایسے فیصلے کرتی ہیں کہ جن پر ہمیں بہت زیادہ پچھتانا پڑ جاتا ہے، اور یہ زمانہ بھی ہمیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے بھی اپنے حالات سے مجبور ہو کر ایک ایسا قدم اٹھایا تھا کہ جس پر میں آج بھی بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اپنی عزت اور شرافت کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا، اور وہ لبادہ پہنا تھا جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اس قدر نیچے گرا دیا تھا کہ آج میں خود بھی حیران ہوتی ہوں۔ شاید میں بھول گئی تھی کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ رزق کی تلاش میں نے اس گندی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا، جس دنیا میں عورت کو عورت نہیں بلکہ جسم فروش یا فحاشہ کہا جاتا ہے۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے جانتے بوجھتے ایک غلط راستے پر قدم اٹھا دیا تھا۔ یہ میرے اسی گناہ کا نتیجہ تھا کہ آج میں ان چاروں پولیس والوں کے آگے بے بس ہو کر بیٹھی تھی، اور یہ کسی صورت مجھے بخشنے کو تیار ہی نہ تھے۔ انہیں تو رات کے اندھیرے میں ایک آسان شکار مل گیا تھا، اور وہ چار پولیس والے تھے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں ہکا بکا سی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کریں گے۔ جب وہ چاروں مجھے اس لڑکے سے بچا کر یہاں پر لائے تھے تو مجھے لگا تھا کہ اب میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں اور باعزت اپنے گھر پہنچ جاؤں گی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ یہاں کے پولیس والوں کا ریکارڈ کس قدر خراب ہے۔ آج تک میرا کبھی کسی پولیس والے سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں خوش فہمیوں کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری ہر بات پر یقین کریں گے، لیکن یہاں پہنچنے کے کچھ دیر کے بعد ہی میری ساری خوش فہمیاں ہوا ہو گئی تھیں، جب مجھے ایک اندھیرے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور وہ چاروں پولیس والے جو مجھے یہاں پر لائے تھے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور پھر ایک ایسی بات میرے سامنے رکھی کہ جسے سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پہلے تو انہیں دیکھا اور پھر صاف انکار کیا کہ میں کسی بھی صورت ان کی بات نہیں مان سکتی۔ میں نے رو پیٹ کر انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا تھا۔ میں انہیں چیخ چیخ کر ایک ہی بات بتا رہی تھی کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ لڑکا مجھے زور زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، لیکن وہ پولیس والے میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہ تھے۔ ان کی تو بس ایک ہی بات تھی کہ ایک ایسی بات جو میرے سر پر آسمان گرا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ جو فرمائشیں کر رہے تھے اسے پورا کرنا میرے لیے کسی بھی طرح سے ممکن نہیں تھا، اور یہ بات میں نے ایک نہیں کئی دفعہ ان چاروں کو بتائی، لیکن وہ تو جیسے بہرے گنگے ہو چکے تھے۔ کہنے لگے، دیکھو لڑکی، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ تم ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ ان کی بات سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے منتیں کی، لیکن ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، اور پھر بالآخر مجھے وہ کرنا پڑا جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس رات ان چاروں پولیس والوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، اور
زور زبردستی مجھے کیا کیا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو کسی ایسے موڑ پر پہنچا دیتی ہے کہ جہاں اسے فیصلہ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کے لیے سوائے اذیت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور میں نے بھی اندھیری رات کے اس پہر ایک ایسا فیصلہ کیا تھا کہ جس کے بعد شاید میرے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا تھا، لیکن یہ فیصلہ لینا میری مجبوری بن گئی تھی، کیونکہ اس کے سوا وہ پولیس والے مجھے کسی بھی طور پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ مجھے ڈرا دھمکا رہے تھے کہ وہ مجھ پر ایسے ایسے کیسز بنا دیں گے کہ میں ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتی رہ جاؤں گی۔ میرے لیے تو یہ سوچنا بھی محال تھا کہ میں جیل جاؤں گی اور مجھ پر کیس بھی چلے گا۔ اگر ایسی بھی کوئی بات ہوتی تو میرے ابا شاید اپنی عزت کی وجہ سے ہی اپنی جان گنوا بیٹھتے۔ اس لیے میں ان کی بات مان گئی تھی اور وہ کر بیٹھی جس کا کبھی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرا نام بسمہ باتول ہے، سب محبت سے مجھے رانو کہتے ہیں۔ میں لاہور شہر کی رہنے والی ہوں۔ میں نے جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا تو میرا حسن اپنی مثال آپ ہونے لگا تھا۔ جو مجھے دیکھتا وہ میری خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا، لیکن میں بہت ہی پاک دامن تھی۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر کسی غیر مرد کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مرد میری طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے اس باپ کی عزت کی امین تھی اور چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کبھی بھی میرے باپ کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ میں نے اسکول سے لے کر کالج تک کی زندگی میں کبھی کسی لڑکے سے کوئی بات چیت نہ کی تھی۔ دوستی تو بہت دور کی بات تھی۔ میں ضرورت کے تحت ابا کے ساتھ ہی گھر سے باہر کو نکلتی تھی، یہاں تک کہ کالج لانا لے جانا ابھی بھی ابا جان کی ذمہ داری تھی۔ ابا جان کی پینشن سے ہمارا گزارا بہت اچھی طرح سے ہو جایا کرتا تھا، لیکن پھر اچانک ہی ابا جان بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری پر بہت پیسہ خرچ ہونے لگا۔ پینشن کے سارے پیسے دوائیوں میں نکل جاتے اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے بالکل بھی پیسے نہ بچتے تھے۔ حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے تھے، اس لیے بہت مجبوری کے عالم میں نے نوکری کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ نہ ہی راشن کے بغیر گزارا تھا، نہ ہی ابا کی دوائیوں کے بغیر۔ جب کوئی بات یہی میں نے ابا سے کی تو ابا نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے رانو، زمانہ بہت خراب ہے اور تم جوان لڑکی ہو، تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، ایسی لڑکیوں کو یہ دنیا والے آسانی سے نہیں بخشتے۔ ابا جان کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ساری دنیا خراب نہیں ہوتی۔ ابا کہنے لگے ساری دنیا کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جو لڑکیاں نوکری کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، یہ دنیا ان کا جینا ضرور مشکل کر دیتی ہے۔ میں نے ابا جان کو تسلی دی اور انہیں سمجھایا کہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے میرا نوکری کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے مزید بڑی مشکل سے وہ راضی ہو گئے تھے اور میں نے نوکری ڈھونڈنے کے لیے کمر کس لی تھی، لیکن اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا تھا جب میں سڑکوں کی خاک چھاننے لگی۔ پہلے تو کوئی نوکری دینے کو تیار نہ تھا، کیونکہ میں بالکل فریش تھی۔ میں نے صرف انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی، نہ ہی کوئی بڑی ڈگری تھی، نہ کوئی تجربہ۔ میں سارا دن انٹرویو دینے کی کوشش کیا کرتی تھی اور مجھے انٹرویو دینے کا موقع بھی نہ مل پاتا تھا کہ اگر کہیں میں غلطی سے اس ٹیبل تک پہنچ جاتی جہاں بیٹھ کر مجھے انٹرویو دینا ہوتا تو وہاں بیٹھ کر ایسا محسوس کرتی تھی جیسے کسی نے مجھے برہنہ کر دیا ہو۔ مردوں کی ایسی نظریں کو میں نے اپنے وجود پر برداشت کر لیا تھا، جنہیں بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ کئی دنوں سے دھکے کھانے کے بعد ایک روز مجھے ایک چھوٹی سی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ میں منیجر کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لگ گئی تھی اور میرا کام ان کا ہر حکم ماننا تھا،
لیکن یہ بات مجھے چھٹی کے وقت پتہ چلی کہ میرا اصلی کام کیا تھا، اور میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں صبح تیار ہو کر اپنی نوکری پر جہاں پہنچی تھی، وہاں موجود ورکرز نے مجھے بہت عجیب سی نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے میں نہ جانے یہاں کس لیے آئی ہوں۔ میں ان کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ سکی۔ سارا دن نوکری کے نام پر مجھ سے بس معمولی سے کام کاج لیے گئے۔ کبھی مینیجر صاحب کسی بہانے سے مجھے اپنے قریب بلا لیتے، تو کبھی کسی بہانے سے تو اور پھر جب چھٹی کا وقت آیا اور تقریباً سارے ہی ورکرز اپنے گھروں کو نکل گئے تھے اور میں اپنا سامان سمیٹنے لگی، تو مینیجر صاحب نے کہا، ابھی آپ کی چھٹی کا وقت نہیں ہوا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ چھٹی کا تو وقت ہو چکا ہے، پھر اب مجھے یہاں پر کام وغیرہ بھی کیا تھا؟ ویسے بھی تو سارا دن کوئی نہ کوئی کام تھا، نہیں تو پھر چھٹی کے بعد میں رک کر بھی کیا کرتی تھی۔ لیکن مینیجر صاحب کے کہنے پر مجھے مجبوراً رکنا پڑا۔ نوکری کا پہلا دن تھا، میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی چیئر پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک یہ مینیجر صاحب اٹھ کر میرے قریب آ گئے اور کہنے لگے، رانو، تم اپنے نام کی طرح ہی خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے جیسے ہی میرے بالوں کو ہاتھ لگایا تو میرے سارے وجود میں کرنٹ دوڑتا چلا گیا۔ میں گھبرا کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر وہ ایک دم پیچھے کو ہٹے اور کہنے لگے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہیں نوکری پر کیوں رکھا گیا ہے؟ میں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، تم تو اتنی معصوم بھی تو نہیں ہونا کہ یہ نہ سمجھ سکو کہ تمہیں یہاں پر نوکری کیوں ملی ہے۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، اس لیے تمہیں یہاں پر رکھا گیا ہے، ورنہ نہ تو تم پڑھی لکھی ہو اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی تجربہ ہے۔ پھر تمہیں اتنی اچھی تنخواہ پر کوئی نوکری کیوں دے گا؟ تمہیں تو میں نے یہاں دل لگی کے لیے رکھا ہے۔ تمہاری چھٹی رات 9 بجے کے قریب ہوا کرے گی، 6 بجے سے یہ سب لوگ چلے جاتے ہیں۔ 3 گھنٹے تم میرے ساتھ یہاں تنہا گزارو گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ میں ایک شریف اور پاک دامن لڑکی ہوں۔ میری بات سن کر مینیجر صاحب نے زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یہاں آنے والی ہر لڑکی شروع میں یہی سب کہتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ سب کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ تمہیں ایک معقول تنخواہ مل رہی ہے اور بدلے میں صرف اور صرف 3 گھنٹے ہی تو میرے ساتھ گزارنے ہیں۔ کوئی برا سودا نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا پرس اور اسکارف اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر مینیجر صاحب کو کہا کہ اگر آپ کو یہی کام کروانا ہے تو کسی اپنے ہی جیسی عورت کو یہاں پر رکھ لیں۔ میں آپ کے جیسی بد کردار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میں بھاگتی ہوئی ان کے کمرے سے نکلی تھی اور پھر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میں سارا راستہ روتی رہتی تھی اور جب گھر پہنچی تو بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا۔ مجھے دیکھ کر ابا جان پوچھنے لگے کہ نوکری کا پہلا دن کیسا گزرا ہے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں ابا کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ ابا جان بھی گھبرا گئے۔ ابا کی حالت دیکھ کر میں نے انہیں ساری بات نہ بتائی، بس اتنا ہی کہا کہ مجھے کام سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نوکری کو چھوڑ کر چلی آئی ہوں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، کام وہیں کرنا جہاں تمہیں ٹھیک لگے۔ 2-4 دن اور گزر گئے لیکن مجھے کوئی نوکری نہ مل سکی تھی۔ ہفتے کے بعد جا کر ایک جگہ نوکری ملی تو وہاں پر بھی میرے ساتھ کام کرنے والا ایک مرد مجھ پر بری نظر رکھے ہوئے تھا، اور پھر جیسے ہی تنہائی میں موقع ملا تو وہ زور زبردستی میرے قریب ہونے لگا۔ وہاں سے بھی میں نے نوکری چھوڑ آئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آیا کہ میرے لیے نوکری کرنا واقعی ہی کانٹوں پر چلنے کے برابر ہے۔ مہینے کے بعد جو تنخواہ مجھے ملتی ہے وہ میری عزت کی بہت زیادہ بربادی ہو جاتی ہے۔
بہت ڈھونڈنے کے بعد مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہ ملی اور گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، کھانے پینے کے لالے پڑنے لگے ہیں۔ تبھی میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کسی بھی عزت دار لڑکی کے لیے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ گھر میں جو تھوڑی سی روٹی تھی وہ ابا کو کھلا کر میں انہیں دوا دے دی تھی۔ ابا جان گہری نیند سو گئے تھے اور میں چادر اوڑھے اپنے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ دن کی روشنی میں مجھے کوئی کام نہیں مل سکا تھا، اس لیے میں نے رات کے اندھیرے میں کام تلاش کرنے کا سوچ لیا تھا، اور یہ کام کیا ہوتا ہے یہ ہر شخص اچھی طرح سے جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ میں نے سوچا کہ جب عزت ہی لٹوانی ہے تو پھر سارے مہینے نوکری کا نام لے کر کیوں لٹوائی جائیں، ایک ہی رات میں کیوں نہ پیسے کما لیے جائیں، کم سے کم مشکل حالات سے تو نکل جائیں گے۔ یہی سب کچھ سوچ کر میں رات کے اندھیرے میں ایک مشہور سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے سن کے رکھا تھا کہ یہاں اس سڑک پر رات کو جسم فروش عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور گاڑی والے آ کر اچھی قیمتوں میں انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ آج تک میں یہی سوچتی رہی کہ یہ کون سی عورتیں ہوتی ہیں جو آدھی رات کو سڑک پر آ کر اپنی عزتیں نیلام کرتی ہیں، لیکن آج حالات نے مجھے خود اس سڑک کا راہی بنا دیا تھا، خوشی سے نہ صحیح مجبوری میں ہی صحیح، لیکن میں ایک غلط راستے پر آ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر مجھے کھڑے ہوئے گزری تھی کہ ایک بڑی گاڑی میرے پاس آ کر رکی تھی۔ اس میں ایک نوجوان لڑکا موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی نیت خراب ہونے لگی۔ اس نے گاڑی سے اشارہ کیا تو میں بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے زناٹے سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ گاڑی میں فل والیوم میں میوزک چل رہا تھا۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پوری طرح سے نشے میں بہکا ہوا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ پہلی دفعہ میرا واسطہ کسی شرابی سے پڑا تھا، اور وہ بھی ایسا شرابی لڑکا جس کے ساتھ میں اپنا جسم فروخت کرنے کے لیے اپنی خوشی سے جا رہی تھی۔ یہی سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑی سنگین غلطی کر ڈالی ہے۔ میں نے جس راستے پر قدم رکھا تھا وہ گناہ کا راستہ تھا۔ یہی سوچ کر میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی کہ کسی طرح وہ مجھے اس مصیبت سے نکال لے۔ میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ مجھے جتنی دعائیں آتی تھیں میں نے سب کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت منتیں بھی مانگ ڈالی تھی، بس کسی بھی طرح میں اس گناہ سے اب بچنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک دو دفعہ اس لڑکے سے بھی کہا کہ گاڑی روک دو، مجھے نیچے اترنا ہے، لیکن اس کار والے نے تو میری کوئی بھی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ پوری طرح نشے میں دھت تھا، اور پھر اچانک پولیس والوں نے ہماری گاڑی کو روک لیا تھا۔ ناکہ بندی لگی ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکے کو گاڑی روکنی پڑ گئی تھی۔ پولیس والوں نے شراب کی بوتل کے ساتھ اسے نشے میں ڈرائیو کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا، اور ساتھ ہی مجھے بھی گاڑی سے اتار لیا تھا۔ میں نے موقع محل دیکھ کر رونا دھونا مچا ڈالا تھا اور کہا کہ یہ لڑکا مجھے زور زبردستی اغوا کر کے لے کر جا رہا تھا۔ پولیس والے نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا، بی بی تم اتنی رات کو بن ٹھن کر کہاں نکلی تھی جو یہ تمہیں اغوا کر کے لے کر جا رہا تھا؟ تم جیسی عورتوں کو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے زور زبردستی پولیس وین میں بٹھا دیا، لیکن پھر بھی میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ اب میری عزت محفوظ ہے۔ میں نے سوچا کہ پولیس اسٹیشن جا کر میں اتنا واویلا مچاؤں گی کہ ان لوگوں کو میری بات پر یقین آ جائے گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد گاڑی ایک ویران سی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ وہاں کوئی پولیس اسٹیشن نہیں تھا، بلکہ ایک کھنڈر نما عمارت تھی۔ وہ چاروں پولیس والے مجھے لے کر یہاں کیوں چلے آئے تھے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
وہ لڑکا تو وہیں کا وہیں رہ گیا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ پولیس والوں نے کیا 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 ہوگا، اور اب میرے ساتھ کیا سے کیا ہونے والا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ ان چاروں نے مجھے پولیس کی گاڑی سے اتارا اور اندر لے کر چلے گئے۔ وہاں ایک اندھیرا سا کمرہ تھا، مجھے کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ وہ چاروں میرے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم جیسی لڑکیوں کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس لیے ہمارے سامنے اپنی پارسائی کا رونا ڈالنا مت شروع کرو۔ ہمیں تمہاری پارسائی اور نیک نامی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، تم نے خود کو جسم فروشی کے لیے فروخت کیا تھا، اس بات سے تم انکار نہیں کر سکتی۔ ان کی باتیں سن کر میں رو پڑی تھی اور کہا کہ یہ غلط ہے، وہ لڑکا مجھے اغوا کر کے لے کر جا رہا تھا، میں نے خود کو فروخت نہیں کیا، میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میرے ابا ایک ریٹائرڈ افسر ہیں۔ میں کسی دعوت سے اپنے گھر واپس جا رہی تھی کہ وہ لڑکا نشے میں تھا، اس نے زور زبردستی مجھے اپنی گاڑی میں ڈال لیا۔ میری بات سن کر وہ پولیس والا کہنے لگا، اچھا تو تم دعوتوں میں بھی خود کو فروخت کرتی ہو، وہاں رقص کرتی ہو، یا پھر ایسے ہی لوگوں کا دل بہلاتی ہو؟ کتنی قیمت ہے تمہاری؟ ایک رات کے کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ اس کی باتیں سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے بتایا نا کہ میں کسی دوست کے پاس دعوت میں چلی گئی تھی، وہ لڑکا نہ جانے کہاں سے چلا آیا اور نشے میں اس نے مجھے اغوا کر لیا۔ ایک پولیس والے نے غصے میں مجھے دیکھا اور کہنے لگا، وہ کوئی شرابی لڑکا نہیں بلکہ وہ ہمارے علاقے کا ایک قابل پولیس افسر ہے، جسے ہم نے خود ہی وہاں پر بھیجا تھا جہاں لڑکیاں رات کے اندھیرے میں خود کو فروخت کرنے کے لیے پیش کرتی ہیں۔ یہ دھندا کاروبار اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب ایک باقاعدہ منظم گروہ عورتوں کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم اسے ختم کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ان لڑکیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا جو اس گروہ کے لیے کام کرتی ہیں، اور دیکھو تم کیسے ہمارے جال میں آئی۔ شاباش، اب جلدی جلدی اگل دو کہ تمہارے گھروں میں کتنی عورتیں ہیں اور کون کون لوگ تم سے یہ کام کرواتے ہیں، تمہیں ایک رات کے کتنے پیسے ملتے ہیں، اور تمہیں لے جانے والے کہاں لے کر جا کر بدکاری کرتے ہیں۔ میں نے یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی تھی، میرے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ وہ پولیس والا مجھے کسی منظم گروہ کا حصہ سمجھ رہا تھا، جبکہ یہ پہلی رات تھی جب میں اپنے گھر سے باہر کو نکلی تھی۔ میں ایسے کسی بھی گروہ کو نہیں جانتی تھی۔ میں نے سڑک پر کچھ عورتوں کو کھڑے ضرور دیکھا تھا، لیکن میرا ان سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ یہ بات میں نے رو پیٹ کر 1000 دفعہ پولیس والوں کے سامنے کہہ دی، لیکن وہ ماننے کو ہرگز ہی تیار ہی نہ تھے۔ شاید اس کی وجہ سے وہ میرا حلیہ تھا جس کو اپنا کر میں سڑک کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ میری حلیے سے اسے کوئی میں بازارو عورت ہی لگ رہی تھی۔ میں نے ان پولیس والوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ایک ہی شرط پر چھوڑیں گے کہ جب میں اس گروہ کے بارے میں ساری معلومات فراہم کروں گی۔ ان میں سے ایک غصے سے کہنے لگا کہ اگر تم اس گروہ کا حصہ نہیں ہو تو پھر تم وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ دوبارہ جاؤ، ان عورتوں سے بات چیت کرو، ان سے دوستی کرو، ان کے ساتھ کام کاج کرو، اور پھر ان کی معلومات لا کر ہمارے حوالے کرو، ورنہ ہم تمہارے خلاف وہ سارے کیسز بنا ڈالیں گے جو ان عورتوں کے خلاف بننے ہیں۔ ہم انہیں سیدھے سیدھے گرفتار نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس طرح ہم باقی گروہ کو نہیں پکڑ پائیں گے۔ تمہیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ان کی ساری معلومات جمع کرنی ہوگی۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو تمہیں اس کے بدلے پیسے مل جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں سیدھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا ہوگا۔
میں اب سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ اگر مجھے اپنی عزت بچانی تھی تو ان عورتوں کے ساتھ دوستی کرنی تھی، ان کے کام کاج میں شامل ہونا تھا، اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑی رہتی۔ یہی سب سوچیں سوچ کر میں نے حامی بھر لی، اور ان پولیس والوں نے مجھے واپس اسی سڑک پر پہنچا دیا تھا۔ وہاں دو لڑکیاں اب بھی موجود تھیں۔ میں نے ان سے بات چیت شروع کی اور بتایا کہ میں بھی یہی دھندا کرتی ہوں، لیکن اس علاقے میں نئی نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ خود ہی کہنے لگیں کہ پھر تو تمہیں ہمارے ساتھ ملنا پڑے گا، کیونکہ یہاں ہر لڑکی کام نہیں کر سکتی۔ ہم سب کا ایک مالک ہے، وہ ہمیں یہاں لا کر چھوڑتا ہے، اور جو پیسے ہم کماتے ہیں اس میں سے بھی اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ میں راضی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکیاں مجھے اس آدمی کے پاس لے کر چلی گئی تھیں جو ایک بہت بڑا گنڈا تھا۔ پولیس والوں نے مجھے ایک ٹریکر دیا ہوا تھا، وہ مستقل مجھے ٹریک کر رہے تھے، اور پھر میرے پاس ایک چھوٹا سا مائکرو فون بھی تھا جس سے ہماری باتوں کی آواز وہاں تک جا رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھے کام کرنے کا طریقہ سمجھا دیا اور سڑک پر ایک جگہ کھڑے ہونے کے لیے دے ڈالی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ سب لڑکیوں کی جگہیں بھی فکس تھیں، اور وہیں سے ہی ان کے گاہک انہیں لے کر جاتے تھے۔ جب پولیس والوں نے اس آدمی کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا تو صبح ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اس کے خلاف کارروائی شروع کر ڈالی تھی، اور وہ گرفتار ہو گئے۔ ساتھ ہی ساری لڑکیاں بھی پکڑی گئی تھیں۔ پولیس والوں نے مجھے خاموشی سے چالاکی سے ایک سائیڈ پر کر دیا تھا تاکہ میں میڈیا والوں کی نظروں میں نہ آ سکوں۔ ان چاروں پولیس والوں نے اپنی اپنی طرف سے مجھے پیسے بھی دے دیے، اور پھر وہ پولیس والا جوان لڑکا جس کی وجہ سے میں پکڑی گئی تھی، اس نے مجھے باعزت طریقے سے میرے گھر پر چھوڑا تھا اور کہنے لگا اگر میں چاہوں تو خفیہ طور پر ان پولیس والوں کے لیے کام کاج کر سکتی ہوں۔ وہ پانچوں پولیس والے مل جل کر اسی طرح سے کام کاج کرتے ہیں، اور کبھی کبھی انہیں کسی لڑکی کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں راضی ہو گئی تھی، کیونکہ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اتنے سارے پیسے دے دیے تھے کہ مہینے بھر کا راشن آسانی سے آ سکتا تھا، اس لیے میں واپس خوشی خوشی اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ مختلف کیسز پر کام کاج کیا، جس کی وجہ سے میرا گزر بسر بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے خود کو مزید مشکلوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ رات بھی میری زندگی کی ایک ایسی ہی رات تھی جب میں نے خود کو مشکل سے نکالنے کے لیے ایک نئی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ لیکن وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور میں کسی بڑی مصیبت کا شکار نہ ہوئی۔ لیکن میں سب لڑکیوں سے اب یہی کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے کبھی بھی غلط راستوں پر قدم نہ رکھیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی ہے؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔